بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحديث مروی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ ہم آج کی مجلس میں فضائل سحری اور افطار کے بارے میں بات کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے. سحری آدھی رات کے بعد، ثلث اللیل الاخیر یا نصف رات کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی سحری کا وقت شروع ہوتا ہے آدھی رات کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. یہ برکت کیوں ہے؟ برکت کے معنی پہلے جان لیتے ہیں. عربی کی اصطلاح میں برکت النمو والزیادہ کو کہا جاتا ہے، یعنی برکت سے چیز میں اضافہ اور وہ چیز بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سحری کرتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ سحری کرنا یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کی ادائیگی کرنے میں، کیونکہ ہم سحری کریں گے تو سنت کی پیروی ہوگی، تو اس لیے برکت ہے. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے، ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے، ہم سحری کرتے ہیں، وہ لوگ اہل کتاب سحری نہیں کرتے. تو لہذا یہ ایک فرق ہوا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں. جب ہم سحری کریں گے تو ان اہل کتاب کی مخالفت کریں گے، تو لہذا اہل کتاب کی مخالفت یہ ایک برکت کا سبب بنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کہ اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ سحری کرنے سے بدن کے اندر وہ طاقت، وہ انرجی آ جاتی ہے جس سے انسان عبادات بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. دن کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ سحری کا یہ ہوگا کیونکہ اگر انسان سحری کیا ہوا ہے تو وہ دن کے اندر جو بھوک کا مادہ ہے، بھوک اسے کم لگے گی. شدت بھوک کی وجہ سے انسان کے اندر جو بد اخلاقی آ جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو لہذا یہ بھی ایک برکت کا سبب ہے. اور ایک سبب یہ ہے کیونکہ سحری اگر کرے گا تو سحری کی وجہ سے، کیونکہ سحری کا جو وقت ہے یہ ایک مقبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیونکہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، یعنی صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے، تو یہ قبولیت دعا کا ہے. جب انسان سحری کے لیے اٹھے گا، لا محالہ وہ استغفار بھی کرے گا، دعائیں بھی وہ کرے گا، اور کچھ نوافل بھی کرے گا. تو لہذا وہ ایک جو قبولیت کا وقت ہے اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحروا فإن فی السحور برکہ. ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سحری کی طرف بلایا اور دعوت دی رمضان میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلم الی الغداء المبارک. اب اس سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدائے مبارک کا نام دیا ہے، یعنی دوپہر کا مبارک کھانا. تو لہذا سحری صرف سحری نہیں ہے بلکہ دوپہر کا ایک کھانا بھی ہوا. صرف کھانا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک فرمایا ہے. جب یہ مبارک کھانا ہوا، کیونکہ ہم عام طور صبح ناشتہ کرتے ہیں پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو سحری کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإن السحور أكله برکہ، سحری میں برکت ہے، اگر اور کچھ بھی نہیں، وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنَ الْمَاءِ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِّنَ الْمَاءِ، اگر سحری کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو تو کم سے کم پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نصف اللیل میں یعنی آدھی رات میں 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر وہ سحری نہیں کرتے، سو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے حدیث کی روشنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان کم سے کم صبح جو ہے سحری کے وقت ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو وہ پی لے۔ کئی مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں نوش فرمائی اور اس کے ساتھ پانی پی لیا۔ تو لہذا اگر کوئی اور چیز بھی میسر نہ ہو، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو کم سے کم یہ سنت ادا کر سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پی سکتا ہے، ایک گلاس پی سکتا ہے، یا چند کھجوریں، ایک دو کھجوریں وہ لے سکتا ہے تاکہ سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ جب یہ سنت پر عمل کرے گا، یہ سحری کرے گا سنت کی ادائیگی کے نیت سے، انما الاعمال بالنیات، تو پیٹ بھی بھرے گا اور نیت بھی پوری ہوگی، وہ سنت ہے، سنت پر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اور بہت سے لوگ سحری کے اندر یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں۔ پانی پینے سے آپ کی دن کی جو پیاس ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پانی کی کثرت، زیادہ پانی پینا آپ کی پیاس کو دور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انسان کے معدے کے اندر یہ قدرتی نظام ہے، یہ پانی ہمارے معدے کے اندر چند منٹ رہتا ہے، پھر یہاں سے آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہذا زیادہ کثرت پانی کی کرنا یا کھانے پینے میں افراط و تفریط کا معاملہ کرنا، یعنی بہت زیادہ کھانا پینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کھاتا بھی ہے تو اسے چند لقمے ہی کافی ہیں، لقیمات یقمن صلبا، چند لقمے جس سے اس کی کمر سیدھی ہو سکے۔ اگر پھر بھی وہ زیادہ کھانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثلث للطعام، ایک تہائی کھانے کا، یعنی پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ثلث للطعام و ثلث للنفس، تو 1/3 کھانے کا، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان بالکل معدے تک، یعنی بالکل یہاں تک فل کر لے، اپنے آپ کو پیٹ بھر لے، یہ بھی یعنی کہ افطار سحری کے اور روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور ویسے بھی نارمل دنوں میں بھی انسان کو پیٹ بھر کر اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ بالکل ایک لقمے کی جگہ بھی نہ ہو۔ اور اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب ان کے لیے سحری نہیں تھی، جیسا کہ اسلام کے شروع کے اندر بھی ہمارے ہاں بھی اسلام میں سحری کا کوئی معمول نہیں تھا کہ اگر انسان افطار کرنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد اگر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، وہ دن کے اندر کام کرتے رہے، مزدوری فرماتے رہے، تھکے ہوئے گھر کو واپس آتے ہیں، بیوی سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چلو میں جا کے اپنے پڑوس سے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں۔ وہ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے گئی، واپس آئی تو صحابی کی آنکھ لگ چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب دوپہر ہوئی، کیونکہ کل بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا، رات بھی کچھ نہیں کھایا، سارا دن کام کرتے رہے، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، پھر یہ آیات نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ اب آپ کے لیے اللہ نے رحمت کا معاملہ فرما دیا۔ اب آپ کے لیے کھانا پینا صرف مغرب تک محدود نہیں ہے، آنکھ لگنے تک محدود نہیں ہے، اب آپ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، یعنی صبح صادق، صبح کی نماز تک کھا پی سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا معاملہ ہوا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جو ہمارے اولین نے، سابقین نے مشقتیں برداشت کی، تو لہذا اس کے اندر یہود کی مخالفت ہوئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. تو لہذا صبح کا جو کھانا ہے سحری کرنا یہ عین سنت ہے، اس پہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تب تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرے گی. کیا مطلب؟ یعنی سحری میں انسان کو آخر وقت میں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے جس وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. صبح کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سے اسٹارٹ کرے، نہ کہ رات کے 12 بجے سے سحری کر کے سو جائے. اور مغرب تک، کیونکہ دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کا روزہ نہیں ہے، تو مغرب کو غروب آفتاب کو روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو امر ربانی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اسی پر عمل کریں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں دائرہ کار دیا ہے اسی پر ہم چلیں. اللہ کے جو احکامات ہیں اسی پر چلیں گے تو اسی میں بہتری اور خیر ہے. افطار میں جلدی کیسی؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے یہود تھے وہ افطار میں تاخیر کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں انسان جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے. مطلب یہ ہے کہ پہلے افطار کرے پھر نماز پڑھے، اس کا الٹ نہ کرے، اس کا عکس نہ کرے. اگر وہ کرے گا گویا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کا جو انعام ہے اس سے وہ روگردانی کر رہا ہے، اس کی وہ مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے احکامات میں، اللہ کی اطاعت میں ہی سب کچھ ہے، اللہ کے احکام ماننے میں ہی ہماری کامیابی اور بھلائی ہے. اس کی ہم مثال یوں دے سکتے ہیں، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ہمارے لیے سخت ہیں، مشکل ہیں، یا ہمارے لیے ظلم ہے، زیادتی ہے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہے، کیا چیز ہے، اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں جیسا کہ آج ہمارے پاس یہ موبائل ہے، یا جو بھی کوئی بھی چیز، نئی چیز ایجاد ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک گائیڈ بکس ہوتی ہے، اور اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے لوگ بھی آتے ہیں. اس کی تعلیمات اور اس کا طریقہ استعمال، یوز کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو اس کے مطابق ہم اگر استعمال کریں گے وہ چیز صحیح چلے گی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوگی. اگر اس گائیڈ بک کے خلاف ہم چلیں گے، اس کے اندر کیا ہوگا، وہ چیز جلدی خراب ہو جائے گی، ہمارا نقصان ہوگا. اب جس نے اس موبائل کو بنایا وہ اس کی تمام نقائص کو، خرابیوں کو، کمزوریوں کو، ویکنس کو، سب کو جانتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بنایا، اس نے ہمارے لیے گائیڈ بکس، وہ قرآن مجید اتاری، نازل کی، اور اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، تعلیمات دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پوری تعلیمات دینے کے لیے بھیجا گیا. جب ہم احکامات نبویہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر چلیں گے، ان احکامات پر چلنے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی کامیابی ہے اور انسانیت کے لیے بھی کامیابی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، بلکہ اس میں ہمارے ذاتی مفادات بھی ہیں. کیونکہ اگر ہم ان پر چلیں گے تو ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہے، اور ہماری اخروی زندگی کے لیے اجر و ثواب تو ویسے ہی ہوگا. اور اس کے ان اعمال پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے اور جنت میں ہمارے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا. کیونکہ روزے رکھنے سے، سحری اور افطاری کرنے سے روزے کے فوائد ہیں. طبی اعتبار سے دیکھا جائے، آج کل کی سائنس نے بہت زیادہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ یہ روزہ، فاسٹنگ ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی کریم ذات ہے، جو چیزیں ہمارے لیے، یعنی انسانیت کے لیے اور ہمارے وجود کے لیے، ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند تھی، سود مند تھی، وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دے دی، کہ ان کے کرنے کا حکم دے دیا. اور جن چیزوں سے ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو نقصانات لاحق ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے. تو لہذا سحری، افطاری، روزہ رکھنا ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، ہماری صحت کے لیے روزہ فائدہ مند ہے.
اسی لیے بہت سے حضرات کہتے ہیں اگر کسی کو موٹاپے کا سامنا ہے، روزہ رکھے گا تو انسان کے جو چربی ہے، موٹاپے کے اندر جو انسان کے بدن کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لہذا روزہ رکھنا اس لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھا ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا وزن کم نہیں ہوا۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سحری کے اندر پیٹ بھر کر کھائیں گے اور افطار کے اندر بھی بہت زیادہ مبالغے سے کام لیں گے، اتنا زیادہ کھائیں گے، تو پھر یہ روزہ آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے جو شروع میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان کو کھانا بھی ہے تو 3 حصے کرے، ایک کھانے کے حصہ اپنے معدے کے 3 حصے کر لے، ایک کھانے کا حصہ، ایک پینے کا اور ایک سانس کا۔ تو لہذا اگر اس پر عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ یہ روزہ، یہ رمضان اس کے لیے کارگر اور فائدہ مند، سود مند ثابت ہوگا، اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ اگر ان چیزوں کے اندر وہ احتیاط کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے ثواب کا اجر بھی بنے گا اور اس کی سعادتوں کا سبب بھی بنے گا اور اخروی رفع درجات کا سبب بھی بنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ متعین فرما دیا ہے باب الریان کے نام سے۔ وہ دروازہ ایسا ہے کہ جب یہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں انٹر ہو جائیں گے، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، کسی اور کو اس دروازے سے انٹر ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں روزے کی پھر کتنی بڑی فضیلت ہوئی۔ تو ہم سب کو روزہ رکھنے چاہیے تاکہ ہم اس راستے سے، جنت کے اس دروازے سے جنت میں انٹر ہو سکے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ باب الریان ہے، ریان کے نام سے ہے۔ اور یہ روزے جو ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے جمعے سے ایک جمعہ یہ مغفرت کا سبب بنتا ہے، اور روزے بھی ایک روزے سے دوسرے روزے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہمارے لیے باعث سبب ہے، باعث اجر ہے، باعث مغفرت ہے، کیونکہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو تمام گناہوں سے وہ دھل سکتا ہے۔ اگر وہ تمام بڑے گناہوں سے بچے اور استغفار کرے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم روزوں کی پابندی کریں، سحر و افطار کی پابندی کریں، اہتمام کریں، جو حدیث میں آیا ہے انہی پر عمل پیرا کرتے ہوئے، انہی پر عمل کرتے ہوئے سحری کو آخری وقت میں اور افطار کو جلدی کرتے ہوئے حدیث کی سنت سے بھی لطف اندوز ہوں گے، ثواب بھی ملے گا اور دنیاوی مقاصد بھی حاصل ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔